خير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، فضائل اعمال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے اس وجہ سے کہ فرشتوں نے ابتدائی خلقت کے وقت عرض کیا تھا، جب جو ہے انسان کو بنایا جا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں خون ریزی اور فساد کرے گی۔ یعنی فرشتوں نے اللہ سے کہا، قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہیں نا آپ کی عبادت کے لیے، آپ انسان کو کیوں بناتے ہیں؟ آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں خون ریزی کو اور فساد کرے گی، اور اس کی وجہ بھی وہی مادہ فساد کا ان میں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر یہ بات رکھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کھانے سے پاک ہیں، پینے سے پاک ہیں، شہوت سے پاک ہیں، بول و براز سے پاک ہیں۔ یعنی جو ہمیں ضروریات ہوتی ہیں نا، وہ سب سے پاک ہیں، اور ان کو ان چیزوں کی طلب بھی نہیں ہوتی۔ اس حالت میں اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باخلاف فرشتوں کے کہ ان میں یہ مادہ نہیں، اس لیے انہوں نے عرض کیا تھا کہ تیری تسبیح تقدیس ہم کرتے ہیں یا اللہ، ہم تیری عبادت کر تو رہے ہیں۔ تیسرے اس وجہ سے کہ انسان کی اطاعت اس کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ دیکھیں نا، انسان کو بھوک لگ رہی ہے لیکن اپنی بھوک کو چھوڑ کے روزہ رکھ رہا ہے، انسان کو شہوت رکھی ہوئی ہے لیکن اللہ کے ڈر سے شہوت سے رک رہا ہے، زنا سے رک رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے، کیونکہ فرشتوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حاجات رکھی ہی نہیں نا، تو اس وجہ سے فرشتوں کی عبادت سے افضل جو ہے انسان کی اطاعت، اور اس کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے اس وجہ سے افضل ہے کہ انسان کی عبادت غیب کے ساتھ ہے، انسان کی عبادت جو ہے غیب کے ساتھ ہے، اور فرشتوں کی عالم آخرت گرم ہے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کی عبادت سے اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ انسان کی عبادت غیب کے ساتھ ہے اور فرشتوں کی عالم آخرت کے مشاہدہ کے ساتھ ہے۔ اسی کی طرف اللہ پاک کے اسی کلام میں اشارہ ہے کہ اگر وہ جنت اور دوزخ کو دیکھ لیتے، یعنی اگر فرشتے جو ہیں، اگر انسان جنت اور دوزخ کو دیکھ لیتے اچھا یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک، تو آپ دیکھیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں میں جو مادہ رکھا، کھانے کی حاجت، پینے کی حاجت، بول و براز کی، پیشاب وغیرہ کی حاجت، سونے کی حاجت، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، انسان کو پسینہ بھی آتا ہے، انسان کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے، اس کے سر میں جوئیں بھی پڑ جاتی ہیں، اس کو بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ فرشتے ان سب سے پاک ہیں، فرشتے نا ان سب سے پاک ہے، کس چیزوں سے؟ سب سے پاک ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، جو فرشتے ان سب سے پاک ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے تو یہ ہے کہ فرشتے جو ہے جب فرشتے ان سب چیزوں سے پاک ہیں تو ظاہر ہے فرشتوں کو تو وہ نہیں نہ آتا، امتحان میں نہیں نہ پڑتے کہ جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جی گناہ کی رغبت ہو رہی ہے، لیکن نہیں، گناہ نہیں اس لیے کرنا
کہ اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے، بے حیائی سے پرہیز کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے، اور جو نہیں بچتا پھر وہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بڑے قدردان ہوتے ہیں، اور جو نہیں بچتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں، پہلے موقع دیتے ہیں پھر سزا دیتے ہیں۔ تو دوسرے اس وجہ سے کہ فرشتوں نے ابتدائی جو ہے خلقت کے وقت میں عرض کیا تھا، آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرماتے جو دنیا میں خون ریزی اور فساد کرے گی، اور اس کی وجہ بھی وہی مادہ فساد کا ان میں ہونا ہے، خلاف فرشتوں کے ان میں یہ مادہ ہے ہی نہیں، اسی لیے انہوں نے عرض کیا تھا کہ تیری تسبیح اور تقدیس ہم کرتے ہیں اے اللہ پاک۔ اللہ نے کئی فرشتے ایسے بنائے ہیں جو دنیا جب سے بنی ہے اور دنیا جب تک مٹے گی تب سے لے کے اب تک ان کا سر با سجود ہے، ان کے سر جھکے ہوئے ہیں اللہ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں، اور اس دن وہ اٹھیں گے تو کہیں گے وما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ تعالیٰ کی جو قدر ہے وہ ہم نے نہیں کی۔ اور اب حضرت انسان کے بارے میں بھی دیکھ لیں، تیسرے اس وجہ سے کہ انسان کی اطاعت اس کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ انسان کی عبادت غیب کے ساتھ ہے اور فرشتوں کی عالم آخرت کے مشاہدے کے ساتھ ہے۔ فرشتے تو ہر وقت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے تو جو ہے ان کے لیے تو ہمیں تو نہ نظر آنے والی چیزیں ہیں نا، مطلب اللہ دوزخ ہمیں نظر نہیں آتی، جنت ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ رب العزت ہمیں نظر نہیں آتے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف عقیدہ رکھ رہے ہیں اور کامل عقیدہ کہ اللہ ہے، اور وہ تو ہم تو بن دیکھے رکھ رہے ہیں اور فرشتے دیکھ کر رکھ رہے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ پاک کے اس کلام میں اشارہ ہے کہ اگر وہ جنت اور دوزخ کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا۔ تو ان وجہ سے حق تعالیٰ اپنے یاد کرنے والوں اور اپنی عبادت کرنے والوں کے کارنامے جتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب آپ لوگ کو میرا یہ بندہ اس کو نیند آ رہی ہے لیکن نہیں سو رہا، یہ میری عبادت میں لگا ہوا ہے، ارے دیکھو اتنی گرمی ہے میرا بندہ روزے سے ہے تو اس کو پیاس لگ رہی ہے بری طرح سے لیکن روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، یہ دیکھو اس کے سامنے اتنا سب کچھ کیش موجود ہے، چیزیں موجود ہیں، لیکن میرا بچہ بندہ اس میں سے چوری نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اس لیے میں نے بنایا ہے ان کو، کیونکہ ان کے دل میں تو خواہشیں بھی ہیں، تمہیں تو بس وہ جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیسے بنایا کہ وہ بالکل ہی معصومون الخطا ہیں، یعنی وہ ان سے خطا کوئی ہوتی ہی نہیں ہے، ان میں یہ بات ہی نہیں رکھی، کھانے سے پاک ہیں، سونے سے پاک ہیں، پینے سے پاک ہیں، یہی مطلب ہے قریب ہونے اور دوڑ کر۔ اچھا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بندہ جس درجے میں حق رب العزت کو حق تعالیٰ جل شانو کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس سے زیادہ توجہ اور لطف اللہ جل شانو کی طرف سے اس بندے پر ہوتی ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ایک قدم چل کے آتا ہے میں 10 قدم چل کر اس کے پاس آتا ہوں، اس لیے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے دل کی خواہشوں کو چھوڑ کر آیا ہے، یہی مطلب ہے قریب ہونے اور دوڑ کر چلنے کا، میرا لطف اور میری رحمت تیزی کے ساتھ اس کی طرف چلتی ہے، یعنی جب میرا بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اتنی شدید گرمی میں تو میرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مطلب مجھے اس کا یہ اخلاص اس کا یہ پیار اتنا لگتا ہے کہ میں بھاگ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اب ہر شخص کو اپنا اختیار ہے کہ جس قدر رحمت و لطف الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے، جتنا چاہے اللہ کی رحمت کو لینا چاہے لے لے، اتنی ہی اپنی توجہ اللہ کی طرف بڑھائے۔ تو امید ہے کہ بات کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ العزیز کہ اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور پھر پانچویں بحث اس حدیث میں یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کی جماعت کو بہتر بتایا ہے ذکر کرنے والے شخص سے، حالانکہ یہ مشہور امر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی ایک وجہ تو ترجمے میں ظاہر کی کہ اس کا بہتر ہونا ایک جو ہے وہ یہ ہے ایک خاص حیثیت ہے کہ وہ معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری وجہ یہ کہ با اعتبار اکثر افراد فرشتوں کے اکثر آدمیوں بلکہ اکثر مومنوں سے افضل ہیں، یعنی مومن جو ہے نا، یعنی اکثر افراد کے ہے کہ اکثر افراد فرشتوں کے اکثر آدمیوں بلکہ اکثر مومنوں سے افضل ہیں، گو خاص مومن جیسے انبیاء علیہ السلام سارے ہی فرشتوں سے افضل ہیں، اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں۔ اب یہاں پر بہت خوبصورت بات کی گئی ہے جس کو میں سمجھا کے اس کو اینڈ کرتی ہوں کہ دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ تمام کے تمام اللہ کے مقرب 4 فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی ڈیوٹیز دے کے بھیجا ہے۔ میکائیل علیہ السلام جو ہیں مینا برساتے ہیں اور روزی کے ہیں۔ اب مطلب یہ کہ مجھے اگر گھر میں میرے مہمان آ جائیں کوئی 10 لوگ تو مجھے وقتہ پڑ جاتا ہے کہ یار ان کے سب کے پانی کا، ان کے کھانے کا، ان کی سویٹ ڈش کا، ان کو بٹھانے کا، ان کو
ٹھیک ہے، لیکن فرشتے میکائل جو ہیں وہ سب کی روزی کا انتظام کر رہے ہیں، جانوروں کی روزی کا بھی، انسانوں کی بھی روزی کا۔ اس کا مطلب اگر ہم نے اللہ کو سمجھنا ہے تو ہم میکائل کو سمجھ لیں، تو ہمیں بہت کچھ سمجھ آ جائے گا کہ خالق یعنی کسی مصور کی پینٹنگ دیکھ کر نہ ہمیں اس کی خالق کا پتہ چلتا ہے کہ خالق کا ذہن کیا ہے اور کتنا قابل خالق ہے، سمجھ آئی؟ تو اگر ہم میکائل کو دیکھیں، میکائل علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ اگر پوری دنیا کا پانی میکائل علیہ السلام کے انگوٹھے پہ رکھ دیا جائے تو اس کے ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ یعنی اب آپ سوچ لیں میکائل علیہ السلام کتنے بڑے جبے کے یا کتنی بڑی پرسنالٹی کے، لیکن میکائل کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اگر آپ اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیں جو سور پھونکیں گے، ان کے سور میں اتنا بڑا سور ہے کہ اتنے جتنے جاندار پیدا ہوتے ہیں اتنے سوراخ ہیں۔ کہتے ہیں ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو ان کے سور میں ڈال دیا جائے تو وہ ایک طرف کونے میں آ جائے گی، سور خالی رہے گا۔ تو یہ جب سے دنیا بنی ہے سور کو پکڑ کے اپنے وہ سور کو منہ میں دبا کے اللہ کی بارگاہ میں دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، کب مجھے حکم ہوگا اور میں یہ کروں گا۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، موت کے فرشتے، بڑے بڑے پہلوانوں کی موت، بڑے بڑے جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کو بھی گچی سے پکڑنے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کے لیے لکھا اس میں کیا کہتے ہیں حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ ان کے 100 پر ہیں، ایک جگہ لکھا 600 پر ہیں، کہتے ہیں 6 پر میں سے اگر 2 پر کھول لیں نا جبریل تو پورا مشرق اور مغرب ڈھک جائے گا۔ تو یہ تھی مخلوق کی بات، کیونکہ ظاہر ہے خالق کون ہے؟ خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اب ان 4 مخلوقات کو بتا کے 4 اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز ہستیوں کو بتانے کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پھر خالق کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ خالق کس قدر بااختیار ہوگا۔ اللہ کے واسطے اللہ سے دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دامن میں سمٹ کر آ جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ہزاروں گناہ کو نظر انداز کر کے اللہ کی قسم اللہ کروڑوں گناہوں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ اپنی دامن رحمت میں اپنی آغوش میں آپ کو لے لے گا۔ صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کی ایک دائیں طرف کی آنکھ اور ایک بائیں کی طرف کی آنکھ، ان میں سے آنسو گریں، توبہ کے آنسو گریں، خدا جانتا ہے اللہ تعالیٰ ساری رنجشوں کو بھلا دے گا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بھلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ریکارڈ، اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ گناہوں کا ریکارڈ ہے جس میں سے ایک چیز بھی اللہ نے ہمارے جو ہے اندازوں کو بھی تصویر کھینچ کے رکھ لی۔ جیسے آپ مجھے پسند نہیں کرتی، اب میں آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہوں تو آپ ایک دم سے منہ بناتی ہیں اور ایسے ہی آپ کہتی ہیں، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہ چڑیل کہاں سے آ گئی، ٹھیک ہے نا، منہ بنا کے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کی تصویر اور پکچر سنبھال کے رکھی ہوئی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ خالق مالک رازق ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدر کو پہچانے۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک تعالیٰ کے سائے میں رحمت میں آنے کے بعد آپ کو اتنا سکون ملے گا، آپ کر کے دیکھیں۔ ہمارے تمام کے تمام مشکلات کا حل میرے اللہ تعالیٰ کے، آپ کے اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے، یعنی اللہ کے پاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکی ناپاکی کے مسائل، وضو کے مسائل اور یہ سنت طریقے اور مسائل لے کے چل رہے ہیں۔ اگر کوئی جاندار چیز کنویں یا زیر زمین حوض میں مر جائے، حوض ہوتے ہیں نا، حوض ہوتے ہیں جس میں آپ لوگوں نے مچھلیاں چھوڑی ہوتی ہیں، میں سمجھانے کو کہہ رہی ہوں، پتہ نہیں آپ کو بس سمجھا رہی ہوں۔ تو اگر کوئی جاندار چیز کنویں یا زیر زمین حوض میں مر جائے اور پھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مر کے پھول جائے یعنی سڑ جائے، اس کا حکم یہ ہے کہ تمام پانی نکال دیا جائے، چاہے جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک مثال دیکھیں، مثال یہ کہ ہم اپنے دل میں دنیا کی تمام محبتوں کو جگہ دیتے ہیں اور ہم کس سے دب رہے ہیں؟ ہم کس کے روب میں آئے ہیں؟ دنیا والوں کے روب میں۔ یار یہ عورت کی بڑی پرسنالٹی ہے، یہ مرد علاقے کا MNA، جس کو چاہے اٹھوا دے اور جس کو چاہے جو ہے جس کا گھر تباہ کر دے۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی ہستیوں سے اور لوگوں سے امپریس ہو جاتے ہیں اور ان کی محبت، ان کے روب کو اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کائنات کی کسی جگہ نہیں سما سکتا، نہیں آ سکتا، میں اے بندہ مومن تیرے دل میں سما سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں لامکاں ہوں، میں لازمہ ہوں، میں کہیں نہیں آ سکتا، کہیں نہیں سما سکتا۔ اے بندہ مومن اپنے دل کو صاف کر لے، غیبتوں سے صاف کر لے،
بد زبانی، یہ جو ہم لوگ بدتمیزی کرتے ہیں نا، بولتے چلے جاتے ہیں اس کی برائی اس کی برائی اس کی برائی، غیبتیں، بد زبانی، گالی گلوچ، اور ایک دوسرے کی برائی کو بیان کرنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، اور اسی چکر میں اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، ہم اس کام سے کب نکلیں گے؟ ہم نے اپنے دلوں کو گندا کیا ہے۔ اب ہم جتنے مرضی اس پر قرآن مجید کے سپارے پڑھ لیں، چاہے جتنے مرضی وظائف کر لیں یا جتنی مرضی کلمے پڑھ لیں، لیکن وہی والا حال ہے نا کہ کنویں کے اندر کتا مرا پڑا ہے اور پانی نکال نکال کے پھینکے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ پانی پاک ہو جائے گا۔ جب تک ہم کنویں کا کتا نہیں نکالیں گے تو تب تک پانی کیسے پاک ہوگا؟ جب تک ہمارے دل میں دنیاوی محبتیں رہیں گی، حسد رہے گا، جلن رہے گی، اور بغض رہے گا، کینہ رہے گا، آپ یقین کریں ہمارا دل اسی کنویں کی طرح گندا رہے گا۔ تو اگر تو کیا فرمایا کہ اگر کوئی جاندار چیز کنویں یا زیر زمین حوض میں مر جائے اور پھول جائے، سڑ جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ تمام پانی نکال دیا جائے، اور چاہے جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو نکال دے۔ اگر کسی چوہے کو بلی نے پکڑ لیا اور اس کے پکڑنے سے زخمی ہو کر وہ کنویں یا ٹینک میں گر پڑا، اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی چوہے کو بلی نے پکڑا اور بلی اس کے پاس کنویں کے پاس گزر رہی تھی اور کنویں میں بلی سے وہ چوہا گر گیا، ایک مثال۔ ایسی صورت میں بھی تمام پانی نکالا جائے۔ تو اگر چوہے کی دم گر پڑی صرف، یعنی پورا چوہا نہیں گرا، تو دم، کیونکہ چوہا ناپاک جانور ہے، اگر چوہے کی دم گر پڑی تو کیا حکم ہے؟ تمام پانی نکال دی جائے۔ اس طرح سے وہ چھپکلی جس میں بہتا ہوا خون ہو، ایسی چھپکلی جسے آپ نے چپل ماری ہو اور اس کے دم سے یا کہیں سے خون نکل رہا ہو، اگر وہ بھی یا اس کی دم بھی گر جائے، دم، اس کی صرف دم جو ہے وہ گر جائے پانی میں، تو اس کی دم گرنے سے بھی سارا پانی نکالا جائے گا، کیونکہ اس میں خون ہے، اس کا خون فاسد خون ہے، اور وہ اس کی دم گر پڑی، اس میں خون ہی خون تھا، اس سے کنواں۔ کیونکہ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کو پہلے سن لیں پھر میں اس کو سوال کا جواب دیتی ہوں آپ کو۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی جاندار چیز کنویں یا زیر زمین حوض میں مر جائے اور پھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا یہ حکم ہے کہ تمام پانی نکالا جائے، چاہے جانور چھوٹا ہو یا بڑا، اور جانور کو نکال کے باہر پھینکا جائے۔ اگر کسی چوہے کو بلی نے پکڑا، اس کے پکڑنے سے زخمی ہو کر وہ کنویں میں، جی اچھا، اگر کسی چوہے کو بلی نے پکڑا، اس کے پکڑنے سے زخمی ہو کر وہ کنویں یا ٹینک میں گر پڑا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں تمام پانی نکالا جائے گا، یہ نہیں کیا جائے گا کہ کوئی بات نہیں چلنے دو، نہیں۔ اگر چوہے کی دم گر پڑی تو کیا حکم ہے؟ تمام پانی نکالا جائے۔ اسی طرح سے وہ چھپکلی جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اس کی دم گرنے سے بھی سارا پانی نکالا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دریاؤں کا پانی لوگ پی لیتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، برتن بھی دھوتے ہیں، کپڑے بھی دھوتے ہیں، اس لیے کہ دریا کا پانی رواں ہوتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ گندا پانی صاف میں ملتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، پھر آگے بڑھتا رہتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ مثال آپ کو دیتی ہوں میں سمجھانے کو، یہ مثال بنتی نہیں ہے لیکن آپ کو مثال بنا کے سمجھا رہی ہوں۔ آپ کے کپڑوں میں سے لال رنگ کے کپڑے تھے، فرض کریں لال، نیلے، ہرے، کوئی بھی، اور آپ نے بالٹی میں بھگوئے، مثال کے طور پہ اسے کہ چلو میں اب اسے شرنک کر کے ڈال دوں یا کچھ ہے، اب اس کا پانی سارا پانی لال ہو گیا یا ہرا ہو گیا یا نیلا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے کیا کیا، میں بالکل مثال کو ایسے سمجھا رہی ہوں اور آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ اب آپ نے کیا کیا کہ اب آپ نے سوچا کہ یار یہ تو اتنا سارا اس میں سے رنگ چھٹ گیا، نکل گیا، آپ نے وہ وہاں پہ دریا بہ رہا تھا، اس میں وہ پانی ڈال دیا، تو آپ دیکھیں گے ایک دم سے دریا کا کچھ حصہ سرخ ہو گیا، آپ کے پانی وہ نیلا پانی یا ہرا پانی، تو اس کا رنگ بدل گیا، لیکن آپ تھوڑی دیر وہاں پہ کھڑے رہیں، 5 یا 10 منٹ میرا کہنا مان کے، اور اس کے بعد آپ کو 5-10 منٹ میں دیکھیے گا کہ آپ کو وہ لال پانی یا ہرا پانی جو آپ کے کپڑوں سے نکلا وہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ صاف پانی، یہ پانی رواں ہے، بہتا جا رہا ہے، بہتا جا رہا ہے، صاف سے پانی سے گندا پانی جو ہے ملتا چلا جا رہا ہے، اور پھر وہ اس کو اتنی تعداد میں صاف پانی ہوتا ہے کہ وہ گندے پانی کے آثار ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں، بسم اللہ، اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں ایک بات اور سے کہ یعنی ایک مثال دے کر سمجھا رہی ہوں، اس کو نا، اس سے غلاظت نہ کیجیے گا اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیے گا کہ کوئی کتا ہے اور وہ دریا کے پاس کھڑے ہو کر دریا میں پیشاب کر دیتا ہے، ایک مثال، ٹھیک ہے؟
اور تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو پیشاب ہے نا اس کا اثر تھوڑی دیر میں 5-10 منٹ میں اس طرح ختم ہو جائے گا. کیسے ختم ہو جائے گا؟ اس لیے کہ وہ جو پیشاب تھا اس کا پیشاب تقریباً تھوڑا سا تھا، 1 گلاس 2 گلاس، لیکن دریا کا پانی اتنا ہے کہ آپ 1000 بالٹیاں نکال لیں تو دریا ختم نہیں ہوگا. ایک مثال دیکھیں تو وہ صاف پانی میں جا کر بالکل اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جو روح ہے وہ رواں ہے، جو رواں ہے وہ جائز ہے. تو اس کا یہ حساب کتاب ہے. لیکن کنواں جو ہے نا، کنویں میں سے پانی کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا. کنویں میں پانی زمین کے ذریعے اندر آتا رہتا ہے، لیکن اس کو آگے بہتا نہیں ہے، وہ اسی میں آگے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کنویں کا لیول آگے اوپر ہوتا رہتا ہے. جیسے آپ کا پانی بھر رہا ہے، ابھی آدھی بالٹی ہوئی ہے، پھر اور بڑھ گیا، پھر یہاں تک کہ بالٹی میں سے پانی نکل کے گرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن کنویں میں سے پانی نکل کر گرنا نہیں شروع ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس لیے یہ مسائل سیکھ کر کریں. ابھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے، مسائل سیکھنا بہت آسان ہے. آگے پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ کبھی ہوش و خرد سے بیگانہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک جو کہا سنا، بلکہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ پاک ہم جتنا بھی سنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے دل کے اندر دل کی ایسی صفائی کر دے کہ اس کا یا اللہ ہماری عبادتیں تبھی قبول ہوں گی آپ کی بارگاہ میں جب ہمارے اندر دل کی صفائی ہو جائے گی. ہمارے دل سے کینہ نکل جائے گا. ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، غیبت نہیں کریں گے، ہم کسی کا برا نہیں چاہیں گے، حسد نہیں کریں گے، ہم کسی سے کینہ نہیں رکھیں گے. اے اللہ پاک میرے اپنی بارگاہ سے ہماری ان بیماریوں کو، یہ انتہائی مہلک بیماری ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی کینسر ہو گیا. یقین کریں یہ کینسر تو شہادت کی موت دے دے گا. لیکن اگر ہمارے دل میں روحانی بیماری حسد کی پیدا ہو گئی، کینے کی پیدا ہو گئی، غیبتوں کی پیدا ہو گئی، ہر وقت کی گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، دوسرے کا دل دکھاتے رہنا، ایسے تیروں کی برسات شروع ہو گئی، آپ یقین کریں ہمارا وہ پڑھی ہوئی نمازیں، ہماری وہ تہجدیں، ہمارا وہ قرآن، یقین کریں کہ یوں سمجھ لیں کہ ریت کا گھروندہ ثابت ہوگا. اور یعنی کوئی اس کا ثبات نہیں ہوگا، اس سے یعنی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہے اللہ پاک کے حکم سے سیکنڈ لاسٹ سبق ہے سورہ انفال کا. اور سورہ انفال اب اگلے ہفتے پایا تکمیل تک پہنچ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ وقت ہی نہیں ہو رہا، کل انشاءاللہ تھوڑا وقت نکال کے سورہ انفال کی ساری شان نزول بیان کروں گی اگر اللہ کو منظور ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73 سورہ انفال، پارہ نمبر 10. ان الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أبوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہوئے، جو لوگ مومن ہوئے، وحاجروا، جنہوں نے ہجرت کی. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہجرت فرض ہو گئی تھی. کوئی بھی کلمہ گو ہو اس کو ہجرت کر کے مکہ ٹو مدینہ نکلنا ہے، مکہ چھوڑنا ہے، دار الکفر چھوڑنا ہے. یہ کفر کی سرزمین اس نے چھوڑنی ہے، اس کو چھوڑ کر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کمپلسری تھا، ایمان کی شرط تھی کہ چلو یہاں سے نکلو، اپنا گھر بار چھوڑو. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ قدم قدم پر آزما رہے ہیں کہ یہ میرے لیے کیا کرتے ہیں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے فلسطین پہنچے، اپنوں کی شہادت کے غم، اپنا پورا گھر تباہ ہونے کے غم، بڑی بڑی ان کے فریج، ٹی وی، ان کے کیا گاڑیاں سب پچک گئیں اور جل کر خاک ہو گئی، یہ غم. اپنے اعضاء، کسی کے ہاتھ کٹ گئے، کسی کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، اس کا غم.
اور اتنے غموں کو لے کر وہ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. کیا سپر طاقت اللہ پاک نے ان کو ایمان دیا ہے. کیسا ایمان دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت بھی کی، اور بھی اموالہم اپنی مالوں سے، وانفسہم اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لگا دیا. والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان کو عافیت دی، ان کو اپنے پناہ میں رکھا، ان کی مدد کی. یہ اللہ تعالیٰ نصارہ کی تعریف میں بول رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ دلوں میں جھانک لیتے ہیں، اخلاص کو قبول فرماتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ کہنے میں مجھے ذرہ برابر بھی تردد نہیں ہے. یعنی میں سوچ نہیں رہی کہ الحمدللہ رب العالمین ہماری بنات صفا کی جماعت بھی ماشاءاللہ 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 ثم ماشاءاللہ پورے خلوص کے ساتھ کام کر رہی ہے. الحمدللہ اللہ ہمارے خلوص کو قبول فرمائے، اور آپ سب کی عزت میں جان و مال میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. تو والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو رہنے کو جگہ دی، ونصروا ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. یعنی اب 1 کروڑ آدمی اگر مکہ سے مسلمان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس مدینہ آ گیا، سارا کچھ چھوڑ دیا، باغات اپنے چھوڑ دیے، کھجور کے باغات چھوڑ دیے، زمینیں چھوڑ دی، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آ گیا. اب اس کی جتنی بھی، اب وہ اگر مرتا ہے تو اس کی جتنی بھی جائیداد ہے اس کے وارث کون ہوں گے؟ اس کے یہاں والے مسلمان بھائی. ٹھیک ہے، اور وہ بھی کس کا وارث ہوگا؟ یہاں والے مسلمان بھائیوں کا. والذین آمنوا ولم یحاجروا، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لیا یعنی مومن ہوئے، ولم یحاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یحاجروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان تو لائے لیکن والذین آمنوا، جو لوگ ایمان تو لے کے آئے، ولم یحاجروا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے من ولایتہم کوئی بھی تعلق نہیں ہے، میراث کا کوئی تعلق نہیں. یعنی وہ تمہارے یعنی وہ تم ان کے مورث نہیں ہو، اور وہ تمہارے وارث نہیں ہیں. سمجھ آئی؟ مورث کہتے ہیں جس کی جائیداد ہو، اور میراث کہتے ہیں دولت کو، اور وارث کہتے ہیں وہ جو کھڑے ہوتے ہیں زندہ سلامت. ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ اب تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور من شیء حتی یحاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. یعنی جب تک وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تمہارے پاس نہیں آ جاتے، تم نے اب اپنی پھوٹی کوڑی بھی ان کو نہیں دینی، نہ بھیجنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اور اس وقت انہوں نے جب وہ نہیں کیا، اللہ کی تابعداری نہیں کی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیچارہ مسلمان اس وقت صحابی رسول کوئی بھی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہ ہو، بیماری ایسی ہو یا ایسے حالات ہوں کہ بیچارے اٹھ کے جا نہیں سکتے ہوں، ان کی بات نہیں ہو رہی. جو تندرست و توانا تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اب انہیں چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اب مکہ ٹو مدینہ آ جائیے، تو انہیں سب کچھ چھوڑ کے چلا جانا چاہیے تھا. جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں تو کیا ہے، وہ تمہارے وارث نہیں ہوں گے اور تم ان کے وارث نہیں ہوگے. اور کیا، اور اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد چاہیں، اور وہ چاہیں کہ کوئی دینی مسئلے سمجھا دو یا کوئی دین کے کام میں، تو پھر دینی فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، تو فرمایا تو تمہارے ذمہ مدد کرنا واجب ہے. یعنی اگر مکہ میں کوئی شخص جو ہے وہ تم سے دین سیکھنا چاہتا ہے یا کوئی دین کے مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس کے جو ہے اس کی مدد کرنا، اس کو سمجھانا. اگر وہ تم سے دین کے کام میں، کیا کسی دین کے کام میں مدد چاہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکہ میں ہیں اور مکہ میں ہم چاہ رہے ہیں، ایک مثال ہے صرف سمجھانے کو، مکہ میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم مکہ میں تمام بتوں کو توڑ دیں، ایک مثال ہے.
تو تمہارے ذمہ مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم میں اور اس میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر، لیکن مگر اس قوم کے مقابلے، لیکن اگر کسی قوم سے، یعنی اگر تم نے مکہ کے کافروں سے کوئی عہد کر لیا ہے اور کہ ہم ایسا ہم وہاں والوں کی مدد نہیں کریں گے اور آپ یہاں والوں کی مدد نہ کریں، بالفرض سمجھا رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں۔ اب تم جو ہے نا اس عہد کی اور اس معاہدے کی پابندی کرو جو تم نے کیا ہے کافروں کے ساتھ۔ امید ہے کہ کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی اللہ کے حکم سے۔ یہاں پہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک گروہ ایک قسم تو مسلمانوں کی وہ لوگ ہیں جو شروع میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے شروع میں، اور ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینے میں آ کر رہنے لگے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینے میں آ کے رہنے لگے۔ ان کی 4 خوبیاں اور 4 اوصاف ہیں۔ اول یہ کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ملائکہ اور قیامت پہ سچے دل سے ایمان لے آئے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے اللہ کی خوشنودی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وطن کو چھوڑ دیا، تمام عزیز و قریب رشتہ دار بال بچوں کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑ لیا۔ جلا وطنی کتنی سخت چیز ہے، یعنی آپ کو کوئی کہے کہ فوراً یہ لاہور چھوڑ دو، کہیں بھی چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا، اب آپ بتائیں آپ کیسے جائیں گی؟ بچوں کو چھوڑ کے، گھر بار کو چھوڑ کے، اپنا ٹھکانہ چھوڑ کے، اپنی زمینیں چھوڑ کے، اپنی گاڑیاں چھوڑ کے کیسے جائیں گی؟ جلا وطنی کتنی سخت چیز ہے، اس کو وہی لوگ جانتے ہیں جن پر گزری ہو۔ تیسرا اور چوتھا وصف اور خوبی یہ ہے کہ رائے خدا میں انہوں نے جان و مال قربان کر دیے، سخت ترین لڑائیوں میں، معرکوں میں جانیں لڑا دی، مگر آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑا۔ مکہ کے اندر گھاٹی میں قید رہے، شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک ترک تعلقات کی تکلیف اٹھائی، کوئی ان سے بات ہی نہیں کرتا تھا، کوئی بھی کفار مکہ میں سے، قریش مکہ میں سے ان سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ قوم نے لین دین، سلام کلام سب کچھ بند کر دیا، کوئی ان کو اپنا مال نہیں بیچتا تھا، کوئی ان کی مدد نہیں کرتا تھا، مگر ان مہاجرین کی ہمتیں کمزور بالکل نہ پڑی، غار ثور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جس مکان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس مکان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے خود اپنی جان کو کافروں کے نرقے میں پھنسا لیا۔ کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ، اور کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، اور پھر یہاں پہ امانتیں رکھی ہیں، سب کی امانتیں دے دینا۔ اس وقت بھی جبکہ کافروں نے انہیں دھوکہ دیا، وہ کافروں کی امانتوں کو سنبھال کر بیٹھے ہیں۔ جنگ بدر، احد، احزاب وغیرہ میں ساتھ ساتھ رہے، مالی قربانیاں اس حد تک کی کہ گھر میں کوئی چیز نہ چھوڑی، ہر چیز آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دی، غرض تن من دھن کسی چیز سے دریغ نہیں کیا، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین اولین کو اپنے مکانوں میں جگہ دی، یعنی انصاریوں نے، باوجود یہ کہ خود تنگ حال تھے مگر اپنے معزز مہمانوں کی ہر طرح سے خاطر مدارت کی، خود بھوکے رہے، اہل و عیال کو بھوکا رکھا مگر مہمانوں کو تکلیف نہ ہونے دی، تمام دنیا کفر کے خلاف مہاجرین کی مدد کی، یعنی سب سے ٹکر لے لی، یہودیوں سے ٹکر لے لی، اپنے خاندانوں سے ٹکر لے لی، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی مدد سے پیچھے نہ ہوئے۔ دنیا ان کے گھروں پر چڑھ گئی مگر انہوں نے کسی کی پرواہ نہ کی، اپنے اہل و عیال کی طرح مہاجرین کی حفاظت کی، گویا انہوں نے بھی رائے خدا میں جانیں لڑا دی اور اسلام کی مدد کرنے میں کسی بھی مالی جانی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ تیسرا وہ گروہ جو فتح مکہ سے قبل مسلمان تو ہو گیا اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تو کر لی، احکام شریعت کی تعمیل بھی کی، مگر خاص وجوہات کے تحت ترک وطن نہ کر سکے، یعنی مکہ سے مدینہ نہ آ سکے۔ کچھ کافروں کے پنجہ میں گرفتار ہونے کے باعث مجبور ہے کہ کافروں نے ان کو وہ کر دیا تھا، حبس بے جا میں رکھا، یعنی کافروں نے ان کو قیدی بنا کے رکھ لیا، کوئی بھی بیماری کے سبب حرکت نہ کر سکے، کسی کو اور قسم کی کوئی نہ کوئی پرابلم تھی۔ چوتھے وہ مسلمان جو بعد میں مسلمان ہوئے، اپنا وطن چھوڑ کر آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کی، آپ کے پہلو میں آ گئے، آخری جہادوں میں بھی شریک ہوئے، اور یہ 4 قسم کے مسلمان ہوئے۔ ہر گروہ کے جدا جدا احکام بیان فرمائے، اللہ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ جو ہے احکام بیان کیے۔ پہلے اول ذکر دونوں قسم کے متعلق، یعنی مہاجرین اور انصار، مہاجرین پہلے اور انصار بعد میں۔ مدینے کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ، انصار مدینہ کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق اور دوست
रोज दोस्त जान और माल बल्कि दीन और ईमान के साथी हैं। ये आपस में पक्के दोस्त हैं, दीन के दोस्ती है इनकी, जान और माल की जो है इन्होंने कुर्बानी की, और मिरास में भी एक दूसरे के हकदार हैं। यानी अगर कोई एक मरेगा तो उनकी जायदाद, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़त, एक मिसाल देके समझा रही हूँ सिर्फ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़त अल्लाह अन्हु का अगर पूरा खानदान मक्का में था और आहिस्ता आहिस्ता हिजरत कर रहा था, अगर इस वक्त अल्लाह ना करे हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुछ होता तो उनका जितना भी माल था वो अंसारी सहाबा को मिलता, ठीक है ना। तो और या मुहाजिरीन को, यानी उधर वालों को मिलता, मदीने वालों को। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा, मवाखात और बरादरी करा दी। एक मुहाजिर एक अंसारी को भाई भाई बना दिया। इस इस्लामी रिश्ते के भाईचारा से सारी बातों में एक दूसरे की शर्कियत और मिल्कियत के वैसे ही हकदार हो जाते हैं जैसे हकीकी भाई होते हैं। हत्ता कि अगर एक मर जाता तो दूसरा उसका वारिस हो जाता। ये मवाखात 2 मर्तबा हुई, ये भाईचारा 2 मर्तबा कायम किया। एक मर्तबा मक्का में जो सिर्फ मुहाजिरीन के दरमियान था, और दूसरी तरफ मदीना में जो मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान हुई। यानी मक्का में अल्लाह ताला ने क्या किया कि मुहाजिर को जब मक्का में जो मुसलमान होते थे उनको भी आपस में भाई बना दिया मुहाजिरों को, कि भाई तुम हजरत अबू बकर सिद्दीक तो आप हजरत उमर फारूक के भाई है। मैं समझाने को कह रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, इस तरह ही की बात है। और दूसरी दफा मदीने में जो महाजिरीन और अंसार के दरमियान हुई, एक कौल के मुताबिक ये 90 लोग थे और दूसरे कौल के मुताबिक ये 100 लोग थे। 100 नफूस थे, 100 पाकीज़ा रूहें थी। मुसलमानों में इस्लामी भाईचारा का ऐसा वलवला पैदा हो गया कि खून के अजीजों से कहीं ज्यादा जिस अंसारी की मुवाफ़ाक़त किसी मुहाजिर से हो गई, जिस अंसारी को मदीने के रहने वाले आदमी की मक्का वाले से मुहाजिर से मुवाफ़ाक़त हो गई, भाईचारा हो गया, तो उसने अपना निसफ माल, निसफ जायदाद, आधा माल आधी जायदाद दे दी। यहाँ तक कि अगर किसी की 2 बीवियां थीं तो एक बीवी को तलाक दे के मुहाजिर के निकाह में देने की आमादगी जाहिर की। लेकिन आयत मिरास नाजिल होने के बाद अंसार और मुहाजिरीन के मिरास का हुक्म मनसूख हो गया, और ऐसे उन्होंने नहीं कहा। मसलन क्या था कि देखिए यहाँ पर एक बात समझ आ रही है कि अब एक मुहाजिर है, फर्ज करें एक मुहाजिर कौन थे, तलहा, हजरत तलहा अंसारी साहबी थे। मैं समझाने को कह रही हूँ, ऐसा हुआ नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ। अब उन्होंने छोड़े, यानी उनका नाउजुबिल्ला इंतकाल हो गया और उन्होंने छोड़े 10 लाख रुपए, एक मिसाल के तौर पे। अब उसमें ये हुआ था कि अब 10 लाख का जो मालिक उनके वो भाई हो गए ना जो महाजिर बनाए गए थे अल्लाह के नबी ने। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया ऐसा नहीं करो, यानी जो हजरत तलहा के बेटे भी खड़े हुए हैं, उनकी बीवी भी खड़ी हैं, उनके मालिक जो है उनको बना दो, ठीक है ना, समझ आ रही है ना। तो इसमें ये भी हुआ होगा कि कुछ माल हजरत तलहा उनको भी दिया होगा जिनके साथ उनका भाईचारा हो, या जिनके लिए। तो ये अभी कानून जो है पूरी तरह अल्लाह ताला समझा रहे हैं, इंशाल्लाह समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। बस मुख्तसर किस्सा यहाँ पर यूं ही है कि अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं तमाम रिश्ते, तमाम दुनियावी रिश्ते, उनमें सबसे अफजल रिश्ता वो है जो अल्लाह के नाम पर कायम हो। आप यकीन करें, अभी हमारे दर्स में सब कुछ बहनें ऐसी बैठी होंगी कि जिनको दुनिया की तरफ से बड़ी ठोकरें पड़ी, और वो अपने मुंह से कहती हैं कि अगर हमारा आपसे रिश्ता, यानी दीन वालों से, इस्लामी बहन भाइयों से रिश्ता ना जुड़ता तो शायद हम खुदा ना खास्ता गम से और तकलीफ से मर ही जाते, कि आपने हमें ऐसे संभाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी दीन की, इस्लाम की बरकत है कि ऐसे वक्त में सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिले और एक दूसरे को संभाला अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कोई गिरता है उसको थाम लेते हैं और उसको फिर खड़ा कर देते हैं। ये है इस्लामी भाईचारा, और ये अल्लाह ताला ने फरमाया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रिश्ता जो ना कायम हो मोहम्मद से वफा का, रिश्ता जो ना कायम हो मोहम्मद से वफा का, फिर जीना भी बर्बाद है, मरना भी अकारत। थकी है फिक्रे रसा मधा अभी बाकी है, वर्क तमाम हुआ मधा अभी बाकी है, कलम हुआ आबला पा मधा अभी बाकी है।
तमाम उम्र लिखा मदह अभी बाकी है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मैं अब ऐसा है कि कुछ वक्त बड़ी तेजी से कहीं अजानें 5:23 पे शुरू हो जाती हैं, कहीं 5:30 तो वैसे ही डन है ना कि होनी ही होनी है, तो 5:20 से अजानें शुरू हो जाती हैं तकरीबन। तो मैं ये कि हमारा वक्त जो है अब आखिरी दफा जो पीछे आना है वो आएगा 4 बजे तक, 4:15 तक आएगा या 4 तक आएगा। तो आप लोग भी पहले से फारिग हो जाया करें। और अच्छा है आप 5:30 तक बिल्कुल ही फारिग हो जाएँगे, नमाज़ भी अल्लाह के हुक्म से तकरीबन मगरिब की 10-15 मिनट बाद पढ़ लेंगे। तो अल्लाह तबारक तआला ये तो तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा, ये तो दिन का आगे पीछे होना, ये तो कभी दिन कैसे कभी बड़े कभी छोटे वाले चलता ही रहेगा और ज़िंदगी के दिन पूरे होते ही रहेंगे। तो अल्लाह तबारक तआला अपनी रज़ा के मुताबिक हमारी ज़िंदगी को कबूल फ़रमाए। एक ख़त्म नबूवत का काम जो है उसको प्लीज़ पकड़ लें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हिफ़ाज़त के लिए उनके पहरेदार बन जाएँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी रहेंगे। क़यामत की सुबह तक अब कोई और नबी नहीं आएगा। समझ आई? जैसे आप कहती हैं मेरी उम्र 60 साल हो गई है, 55 साल हो गई है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा सबसे छोटा बेटा ये है, तो अब कयामत की सुबह तक आपके बतन से कोई और बच्चा नहीं आ सकता। ये तो हो सकता है किसी वक़्त हो जाए अल्लाह का करिश्मा, लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, उनके बाद अब कोई और नबी नहीं आ सकता, ना आएगा, ना आया था, ना आएगा। अ अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह जो थे, अबू मुस्लिम खुलानी, ये कौन थे? यमन में रहते थे और यमन में जब इन्होंने देखा कि इसने क्या कहते हैं अस्वद अंसी ने मनहूस ने जो है मरदूद ने दावा किया है कि मैं नबी हूँ, तो अबू मुस्लिम खुलानी को बहुत ज़्यादा इस बात पे गुस्सा चढ़ा और उन्होंने इसको जो है चैलेंज किया और कहा कि नहीं तुम आखिरी नबी तुम नबी नहीं हो, क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अब क़यामत की सुबह तक और कोई नबी नहीं आ सकता, तो तुम झूठे नबी हो। और अब हमारी जो नबूवत का ख़ात्मा जो हुआ है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो गया। अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी नहीं आएगा। और जिनके दिल में ये हो कि भई हज़रत ईसा आएँगे तो खुदा की कसम हज़रत ईसा ज़रूर आएँगे। ये बात है, डन है बिल्कुल अल्लाह के नबी की इस पर 100 अहादीसें मुबारका हैं और 177 निशानियाँ अल्लाह के नबी ने बिल्कुल बता दी हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी को पता पता था कि ये इस वक़्त फ़ितने का दौर है। आप देखें ना को कैसे-कैसे वीडियो झूठी वीडियो बना के ऐसे लगता है बिल्कुल सच्ची वीडियो बनाई है। देखिए ये फितने का दौर है। अभी फितने का दौर का मतलब क्या कि सच को झूठ में और झूठ को सच में इतना मिक्स कर देना कि हमें पता नहीं चलता कि यार कौन-सा हिस्सा इस वीडियो का सच्चा है। समझ आ रही ना? तो ये मीडिया की आए दिन की आप देख लें ना, यूट्यूब पे देख लें। अच्छा जी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो कहने का क्या मकसद है कि अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से ये हो सकता है, तो कहने कि नबी, लेकिन नबी आखिर-उज़्ज़मा जो हैं वो आखिरी हैं, उनके बाद अब कोई नबी नहीं आ सकता। क़यामत की सुबह तक अल्लाह तबारक तआला हमें इस बात पर कि हम लोगों को ये बात बताएँ कि अब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत बता दी, जो वज़ू के तरीके बता दिए, जो गुस्ल के तरीके बता दिए, जो नमाज़ के तरीके बता दिए, जो कुरान के तरीके बता दिए, जो हमें हज के तरीके बता दिए, जो जन्नत और दोज़ख को अल्लाह ताला के नबी ने और अल्लाह ने बयान कर दिया। अब ये आखिरी बात है बस। अब यहाँ पे हम कुछ और जितनी मर्ज़ी बातें करते रहें कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ये हमारे अपनी इख्तरा बाज़ी हैं, ये हमारी गढ़ी हुई बातें हैं। तो क़यामत की सुबह तक अब कोई और नबी नहीं आएगा। सच्चे नबियों का इकरार ज़रूरी है, झूठे नबियों का इकरार, सच्चे नबियों का इनकार ज़रूरी है, झूठे नबियों का इकरार सच्चे नबियों का इकरार ज़रूरी है, झूठे नबियों का इनकार ज़रूरी है। सच्चे नबियों का इकरार ज़रूरी है, झूठे नबियों का इनकार ज़रूरी है। हाँ, ख़त्म नबूवत की नगरी में चोर घुसे नगरी वाले हों, होशियार ज़रूरी है। तो याद रखें कि आप इस बात को ज़हन में बिठा लें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे
اور رہیں گے، اور اس کو سمجھیں اچھی طرح، عقیدہ ختم نبوت کو آگے پھیلائیں تاکہ ہماری تمام نسلیں محفوظ رہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ مولا کریم آقا عظیم ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب پہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہم سب کے سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ پاک جی ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ پاک جی ہم سب پہ کرم کروا دیجئے، اے اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام کے تمام جو اس وقت اولاد ہے، ہماری جتنی نسلیں آنی ہیں قیامت کی صبح تک، اے اللہ پاک سب کو، یا اللہ پاک سب کو کفر سے اور بے ایمانی سے، یا اللہ پاک سود سے اور حرام سے، رشوت سے، زنا سے، شراب سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک ان سب گناہ میں اور ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں آسمان اور زمین کا فاصلہ پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہمارے موجودہ بچوں کی اور قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کی، اے اللہ پاک شیطان سے، دجال سے اور اللہ پاک ہر قسم کے شیطان صفت انسانوں سے، اے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک زنا سے ان کو نفرت کی توفیق عطا فرمائیے، شراب سے، سود سے، حرام مال سے ان کو نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے بچوں کی اور آنے والی نسلوں کی حفاظت اسی طرح فرمائیے، تربیت اسی طرح فرمائیے جیسے ننھے یوسف علیہ السلام کی، جیسے اصحاب کہف کے ایمان کی اللہ تعالیٰ، جیسے اصحاب کہف کے جسموں کی، بدنوں کی، بھوک کی، پیاس کی حفاظت فرمائی، اے اللہ پاک اسی طرح ہماری اس نسل کی اور قیامت کی صبح تک کی آنے والی نسلوں کی عزت کی، جان و مال کی، ایمان کی، عقائد کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر قسم کی بری صحبت سے، شیطانی صحبت سے، دجالی صحبت سے بچائیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے تمام مسلمانوں پہ کرم اور رحم فرما دیجئے۔ فلسطین عرض فلسطین اس کو آزادی عطا فرمائیے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائیے۔ میرے اللہ اب خصوصی توجہ فرمائیے، 365 دن سے اوپر گزر چکے، اے اللہ پاک آپ کی بارگاہ الہی میں تقریباً 27 لاکھ سے اوپر جو ہے آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، بڑے اخلاص سے جو ہے پڑھا گیا۔ اے اللہ اس کو قبول اور منظور فرما کے فلسطین کے تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کے کھانے پینے کا، قیام طعام کا، ٹھنڈے پانی کا، ان کی محفوظ پناہ گاہوں کا، ان کے بہت حسین، خوبصورت، آرام دہ اللہ ہر طرح سے پرسکون گھروں کا انتظام فرمائیے، ان کی آزادی کا بندوبست فرمائیے۔ یا اللہ پاک ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک نیتن یاہو کو، میکرون کو، مودی کو، یا اللہ پاک جوئی بائیڈن کو، بشار الاسد کو، یا اللہ پاک تمام دشمنان اسلام کو، غداران پاکستان کو چن چن کر جہنم واصل فرمائیے۔ ان کی کرنسی کو، ان کی معیشت کو، ان کی کارخانوں کو، ان کی فیکٹریوں کو، یا اللہ پاک ان کے اسلحہ کے ڈپوؤں کو، یا اللہ پاک ان کی فوجوں کو، اللہ پاک ان شانیک هو الابتر، اللہ پاک ابتر کر دیجئے، دم کٹا کر دیجئے، اللہ پاک بے نام و نشان کر دیجئے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام بے اولادوں کو، روشان، ثانیہ، مریم، مہرونسا، اہلیہ عمران، سنبل، فاخرہ بابر، ماریانہ، سمیرہ، فیصل، ختیجہ، سونیا، عائشہ، ڈاکٹر انم، ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بچیاں اس وقت گھروں میں بیٹھی ہیں
شادی کے قابل ہو چکی ہیں، اور جو بچے یا اللہ پاک نکاح کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، بچے بچیاں، ان کے لیے نیک بر عطا فرمائیے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بہنیں ہیں، ان سب کے بچوں جو کہ نکاح کی عمر تک پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے نیک در، نیک زوج، نیک بر بھیج دیجیے۔ افسا فاطمہ جویریہ، سدرہ سبحانہ، افسا سجاد، زینب منتہا، بینی شفیفہ، بنات سرور فخر عبد المتن، سعدی اور سعدیہ نظام کی بہن، سدرہ خزہ کے گھر کی بچیاں، آمنہ نمرہ، ان سب کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ جلد فرما دیجیے۔ تمام علماء اسلام، مفتی حسن صاحب، تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، حضرت جی، یا اللہ پاک ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ندیم بھائی، عمیر، نازیہ اندلیب، اہلیہ حسین، عیشا، معظم، عادل، شیزا نعیم، ریحانہ، عثمان عزیز، زارا فاطمہ، رمشا، دانش، طاہرہ، یا اللہ پاک مختار عالم صاحب، اہلیہ رضوان الہی اور اہلیہ دانش کے والدین کی کو ہدایت، زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائیے۔ ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عیشا، عبداللہ، ان کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی دیجیے۔ ڈاکٹر ہمنا کے لیے بابرکت اور آسان جو ہے جاب کا انتظام فرمائیے۔ یا اللہ پاک فریال، عائشہ، سحر، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ پاک ان سب کی آمین پر آپ بھی آمین کہہ دیجیے۔ اہلیہ اعظم، اہلیہ رفیق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر بیٹی انم، ان کو بہترین برکت والا اپنا گھر عطا فرمائیے۔ احمد، نواز، محمد عمر، محسن، عمیر، سنبل، یا اللہ پاک ان کو نیک، یا اللہ پاک ان کو اچھا کریم روزی عطا فرما دیجیے، روزگار عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اماد، احمد، صالحہ، حفصہ، فہمنا، فاطمہ، ان سب کو اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ان کو مومن بنا دیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کے بچوں، ان سب کے بچوں کو، میرے بچوں کو، یا اللہ پاک ان سب کے دمادوں کو اور میرے دمادوں کو، اللہ پاک ان سب کی بہوؤں کو اور میری بہو کو، اللہ پاک ان سب کو، یا اللہ پاک ہمارے سارے اہل خانہ کو، ہمارے سارے بہن بھائیوں کو، ان کے گھر والوں کو اللہ پاک ایمان کے نور سے پر نور فرمائیے اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائیے اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق دے دیجیے، وسائل کا بندوبست فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو بلا لیجیے، ہماری کچھ بہنیں بہت اس وقت پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو اپنے دستے قدرت سے دور فرمائیے۔ اے اللہ پاک جہاں جہاں مسلمان ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، مشرقی ترکستان، انڈیا، چائنا کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کو غلبہ خاص عطا فرمائیے، ان کو مومن بنائیے، اور اے اللہ پاک یہود نصارہ مجوسی صابی ان کو چن چن کر غارت فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیے، اور پاکستان میں یا اللہ پاک بے حیائی اور مہنگائی کو دور دفع دور فرمائیے۔ یا اللہ بجلی کو، پیٹرول کو سستا فرمائیے۔ یا اللہ پاک پاکستان کے لوگوں کو اور تمام مومن مسلمانوں کو، یا اللہ پاک تمام غیر مسلموں کو، یا اللہ پاک مومن بنائیے۔ یا اللہ پاک ان کی ہدایت کے فیصلے جاری فرمائیے اور ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔